بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے بیٹوں سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں چلائیں۔ وہ تیر جہاں بھی گریں گے انہیں ان جگہوں میں رہنے والی عورتوں سے شادی کرنی ہوگی۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہوں میں جا گرے اور انہوں نے شہزادیوں سے شادی کر لی۔ جب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا، اس کا تیر ایک جنگل میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے گرا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ایک بندریا ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی، لیکن اس نے بندریا سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے، ایک اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی شہزادہ ان امتحانوں میں پورا اترے گا وہ ملک کا بادشاہ بنے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے کہا کہ شہزادیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کریں۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر 7واں شہزادہ اس قدر پریشان ہوا کہ وہ بستر پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بندریا نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت چیز ہو، میں تمہاری وجہ سے کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بھی وہ بندریا اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ بات کیا ہے۔ تو پھر شہزادے نے وجہ بتائی کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے۔ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو دیکھ لے گی۔ تو شہزادے نے طنزیہ کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ تم بس ایک بندریا ہو۔ آخر کار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آ پہنچا۔ تمام شہزادیوں نے کپڑے پیش کیے۔ ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ آخری لمحے پر بندریا آئی اور اپنے کپڑے پیش کیے۔ وہ تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ خالص ریشم سے بنے ہوئے تھے اور ان پر بہت قیمتی زیورات جڑے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑوں کو سب سے اچھے کپڑے قرار دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ دعوت کا انتظام کرو، جس کا کھانا اچھا ہوگا وہی ملک کا جانشین ہوگا۔ سب سے چھوٹا شہزادہ پھر اپنے بستر پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ اور پھر اس نے بتایا کہ دوسرا امتحان کیا ہے۔ بندریا نے کہا، جاؤ آرام کرو، اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سخت تعجب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ بندریا کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ بہانہ بنا کر لیٹ گیا اور دیکھنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریا کی کھال اتار رکھی تھی جو وہ عام طور پر
پہنی رہتی تھی، اور وہ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ دوسری پریوں کو بلا رہی ہے۔ سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا کہ وہ پری کتنی خوبصورت ہے تو شہزادے نے بندریا کی کھال جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ بندریا نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ بہت پریشان ہوئی اور دوسری پریوں کے ساتھ غائب ہو گئی اور دعوت کے لیے تیار کھانا چھوڑ گئی۔ پھر 7واں شہزادیوں نے اپنے اپنے کھانے پیش کیے۔ جب بادشاہ نے کھانا چکھا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے زیادہ لذیذ پایا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر گیا۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس نے پری دیکھی ہے؟ تو بوڑھیا نے چلا کر کہا کہ اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بڑھیا کو قتل کیا، وہ بندریا پری کی صورت میں بدل گئی۔ یوں وہ اس بڑھیا کے چنگل سے آزاد ہو گئی، جو کہ در حقیقت ایک جادوگرنی تھی، اور اس نے اپنے جادو کے زور سے پری کو بندریا بنا رکھا تھا۔ اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے تمام شہزادوں سے کہا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو سامنے لائیں تاکہ وہ یہ انتخاب کر سکیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ تو بادشاہ نے پری کو خوبصورت ترین قرار دیا گیا، اور یوں سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین بن گیا۔